نعمتیں بانٹتا، جس سمت بوسی شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا۔ کہیے سبحان اللہ۔ ہاں دل کا وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل جو تیری یاد سے معمور رہا، ارے سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ۔ قرآن کہتا ہے سم بکم عمی فہم لا یرجعون، قرآن کہتا ہے اندھے ہیں بہرے ہیں، اندھے ہیں بہرے ہیں گونگے ہیں۔ قرآن جن کو اندھا کہہ رہا ہے وہ اندھے نہیں تھے، قرآن جن کو بہرے کہہ رہا ہے وہ بہرے نہیں تھے، جن کو گونگے کہا وہ گونگے نہیں تھے۔ آپ کہیں گے حضرت کیا بات کر رہے ہیں، قرآن کہتا ہے اندھے ہیں بہرے ہیں گونگے ہیں، آپ کہتے ہیں نہ اندھے ہیں نہ بہرے ہیں نہ گونگے ہیں، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ حق سننے سے اندھے تھے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ حق سننے سے اندھے تھے، حق بولنے سے وہ گونگے تھے، اور اسی طرح وہ حق سننے کے اعتبار سے اندھے ہیں بہرے ہیں گونگے ہیں۔ میرے امام نے اسی قرآنی اسلوب کو سامنے رکھا اور لکھا یارو جس دل کو تم دل کہتے ہو، اگر اس دل میں حضور کی محبت نہیں ہے تو وہ دل دل ہی نہیں ہے۔ ہاں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان، اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا، غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا، غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ حضرت سلطان العارفین جھنگ کا واقعہ ہے۔ جھنگ میں ایک علاقہ ہے احمد پور سیال۔ کون سا علاقہ ہے؟ سارے بولو پیچھے والے بھی۔ کون سا علاقہ ہے؟ احمد پور۔ ہوا یوں کہ حضرت سلطان العارفین اپنے کھیتوں میں ہل چلا رہے تھے، ہندوؤں کی ایک بارات آئی، وہاں پر ایک چورنگی تھی، چوراہا تھا، چورستہ تھا، 4 راستے تھے۔ اس چوک میں جب پہنچے تو وہ راستہ بھول گئے، یعنی ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ہم نے دائیں طرف جانا ہے بائیں طرف جانا ہے آگے جانا ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو بارات کے کچھ افراد وہ کہنے لگے وہ سامنے بابا جی ہل چلا رہے ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ یہاں پہ ہل چلا رہے ہیں، یہی کے رہنے والے ہوں گے، وہ جانتے ہوں گے، ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ حضرت سلطان العارفین کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ حضرت ہم نے احمد پور جانا ہے تو لہذا ہماری رہنمائی فرما دیجئے۔ تو حضرت سلطان العارفین بابا جی نے پتہ کیا کہا، آپ سے اور مجھ سے کوئی راستہ پوچھے تو ہم کہتے ہیں جناب یہاں سے سیدھے چلے جاؤ، وہاں سے آپ الٹے ہاتھ ہو جانا، یہاں سے رائٹ، یہاں سے لیفٹ، وہاں سے سیدھے چلے جاؤ، مطلب ہم یوں ہی بتاتے ہیں نا۔ لیکن بابا جی سے راستہ پوچھا، بابا جی راستہ بھول گئے ہیں، رہنمائی فرما دیجئے۔ تو حضرت سلطان العارفین فرمانے لگے راستہ بتا دوں یا پھر پہنچا دوں؟ توجہ ہے،
ہم سے کوئی راستہ پوچھے تو ہم بتاتے ہیں یا پہنچاتے ہیں؟ بھئی ہم تو بتاتے ہی ہیں نا، لیکن اللہ کے ولی فرماتے ہیں راستہ بتا دوں یا پہنچا دوں، سمجھے؟ اب وہ کہتے ہیں کہ بابا جی تسی رستہ دسو، ہمیں رستہ بتا دیں یہی کافی ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں پہنچا دوں، بتا دوں یا پہنچا دوں، پہنچا سکتے ہو تو پھر پہنچا ہی دو۔ اب بابا جی نے پھر کیا کیا؟ آپ نے فرمایا آنکھیں بند کرو، جب کہوں گا تب کھولنا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا آنکھیں کھولو، جب آنکھیں کھولی پتہ کہاں پہنچایا؟ وہ گنبد خضرا کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ کہنے لگے بابا جی ہم نے تو احمد پور جانا تھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ تو حضرت سلطان العارفین فرمانے لگے ہم تو اسی احمد پور کو جانتے ہیں، کوئی اور ہو تو ہمیں کوئی معلوم ہے؟ اعلیٰ حضرت نے یہی بات کہی ہے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا، غیر سے کام للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان۔ یہ اعلیٰ حضرت سبق دے کے گئے ہیں کہ یہ سبق پکا لو، اس سبق کو پکا کر لو، اپنی نسلوں کو بھی یہی سبق پڑھاؤ جو ہمارے استاد گرامی علامہ خادم حسین رضوی صاحب ہمیں پڑھا کر گئے ہیں، اور پھر اللہ نے ان کو کیسی شان عطا فرمائی۔ یقین مانے آپ بھی گئے ہوں گے، میں بھی حاضر ہوا ہوں، میں نے تاریخ کی الحمدللہ بڑی کتابیں پڑھی ہیں، میں نے الحمدللہ وقت کے جو بڑے علماء ہیں ان کی جوتیاں سیدھی کی ایک طویل عرصے تک، بڑی بڑی کتابیں بھی پڑھی ہیں تاریخ کی، لیکن اتنا بڑا جنازہ میری نظر سے نہیں گزرا۔ یہ کیا تھا؟ یہ کیا تھا بھائی؟ یہ اس لیے تھا کہ ان کا نعرہ ہی یہی تھا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا، غیر سے کام للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا، نعمتیں بانٹتا جان و دل، ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا مصطفیٰ